ایک خوبصورت واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پیش کیے دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اس وقت وہ ایک ایسی وادی تھی جہاں سبزے کا نام و نشان نہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقفے وقفے سے اپنی زوجہ محترمہ اور اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ان کا نکاح قبیلے بنو جرہم کی ایک لڑکی سے ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کرنے جاتے تھے۔ جو کچھ ملتا اسی سے گزر بسر ہوتا۔ شکار ایک ایسی ہوائی روزی تھی کہ اگر شکار ہو جاتا تو کچھ مل جاتا اور اگر نہ ہوتا تو کچھ نہ ملتا۔ ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کو گئے ہوئے تھے کہ پیچھے ان کے گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا کہ سناؤ کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگی بس گزر بسر کر رہی ہوں، کبھی شکار ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا، بہت تنگی کا وقت گزر رہا ہے، بہرحال گزارا ہو رہا ہے۔ اس نے اس طرح ناشکری کے الفاظ کہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ میری مہمان نوازی کے لیے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ تو بہو نے صاف انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دیر انتظار فرمایا اور پھر پوچھا اچھا اب مجھے واپس جانا چاہیے، جب تمہارے شوہر آ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ تمہاری گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اسے تبدیل کر لو۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ وہ عورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہ سمجھ سکی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے تو ان کی بیوی نے انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا پیغام سنا دیا اور فرمانے لگے کہ وہ تو میرے والد گرامی تھے، میری ان سے ملاقات تو نہ ہو سکی، البتہ وہ مجھے ایک پیغام دے گئے ہیں کہ گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اسے بدل دینا، یعنی تمہاری بیوی ناشکری ہے، اسے بدل دینا۔ تو ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی، اسے فارغ کیا اور کچھ عرصے کے بعد ایک اور قبیلے کی لڑکی کے ساتھ آپ علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ اب یہ عورت بڑی صابرہ شاکرہ تھی۔ سال 2 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے، لیکن حسن و اتفاق سے اس بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے۔ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ وہ روزی کی تلاش میں گئے ہیں۔ گھر کی مالکن نے آنے والے مہمان کو فراخ دلی اور خندہ پیشانی سے خوش آمدید کہا، پانی گرم کر کے وضو کرایا، سر دھویا، دودھ گوشت وغیرہ جو کچھ گھر میں موجود تھا خوشی خوشی ان کی خدمت میں پیش کیا اور معذرت بھی چاہی کہ یہاں گندم وغیرہ پیدا نہیں ہوتی، اس لیے ہم لوگ بھی دودھ، خرما اور گوشت کا شکار کر کے کھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خاطر تواضع دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ نے اپنی بہو سے پوچھا تمہاری گزر اوقات کیسی ہے؟ تو بہو نے جواب دیا اللہ کا بے حد شکر ہے، ہم راحت و آرام سے اطمینان سے اللہ نے جو روزی اور فراوانی دی ہے اسے اطمینان سے کھاتے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا کیا تمہاری خوراک کیا ہے؟ جواب ملا گوشت۔ پوچھا پینے کو کیا ملتا ہے؟ تو خاتون نے بتایا کہ زمزم کا پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انہیں خیر و برکت کی دعا دی اور پروردگار عالم ان کے گوشت اور پانی کو اپنی برکتوں سے معمور فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اناج بھی موجود ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام انہیں اناج میں برکت کی دعا سے ضرور نوازتے۔ یہ آپ کی دعا کا ہی کرشمہ ہے کہ مکے کے باشندے گوشت اور پانی بڑی عمدگی سے گزارا کرتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ فقط گوشت اور پانی پر گزارا نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے کہا جب تمہارے شوہر لوٹیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور پیغام دینا، اپنی چوکھٹ قائم و آباد رکھیں، اسے تبدیل نہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کر روانہ ہو گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو باغ کی بھنک پا کر اپنی بیوی سے پوچھا کوئی یہاں آیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ایک خوبصورت بوڑھے صاحب آئے تھے۔ بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت تعریفیں کیں اور کہا وہ آپ کا پوچھتے تھے، میں نے کہہ دیا وہ باہر گئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تمہاری گزران کیسی ہوتی ہے؟ میں نے کہا کہ بہت اچھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا ان بزرگ نے کچھ اور بھی فرمایا؟ تو بیوی نے بتایا ہاں
آپ کو سلام کہا اور یہ کہا آپ اپنے دروازے کی چوکھٹ بہت عمدہ ہے، اس کو حفاظت سے رکھنا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیغام سنا تو وہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے وہ میرے والد گرامی تھی، وہ مجھے پیغام دے گئے ہیں کہ تم ایک اچھی بیوی ہو، مجھے تمہاری قدر کرنی چاہیے اور تمہیں زندگی بھر اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ یہ واقعہ بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی، کیونکہ اللہ رب العزت کو طلاق بہت ناپسند ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چوکھٹ بدلنے کو کیوں کہا، یعنی طلاق دینے کا حکم کیوں دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کو گھر کی چوکھٹ تبدیل کرنے کا حکم دیا، اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کی باتوں سے اس کا ناشکرہ پن اور دنیا کی عیش و عشرت کی طلبگار ہونا اور اپنے خاوند کے ساتھ باوفا نہ ہونا ثابت ہو گیا تھا۔ اس لیے نیک بیوی اپنے خاوند کی عزت و سفید پوشی کا بھرم رکھتی ہے، ہر کسی کے سامنے اپنی تنگی کا واویلا نہیں کرتی، جو کہ بری بیوی کی خصلت ہے، جو کہ نبی کے گھرانے کے شایان شان نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنے صاحبزادے کو طلاق دینے کا حکم فرمایا۔